بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک تہوار عید الاضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت قریب ہے، یعنی قربانی کے دن ہمارے بہت قریب ہیں۔ اللہ ہمارے اس عمل کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ قربانی کے مسائل پیش کروں تاکہ مجھے بھی نفع ہو اور آپ حضرات کو بھی نفع ہو۔ دیکھیے، بہت سے حضرات وہ ہیں جو شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ وہ شرم کی وجہ سے قربانی کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ صرف دکھاوا ہے، ایسے لوگوں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کر لینا کافی ہے، نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ یہ بھی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ ہر سال ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جس طرح صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر سال واجب ہوتی ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ ہر سال ہمیں قربانی کرنی پڑے گی۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر باپ قربانی کر دے تو سب کی طرف سے بری ذمہ ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر بیٹے بھی صاحب نصاب ہیں، بیوی بھی صاحب نصاب ہے اور شوہر بھی، تو سب کو اپنی اپنی الگ کرنی پڑے گی۔ کسی ایک کے کرنے سے سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزو، کچھ جانور وہ ہیں جو عیب دار ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہم قربان نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے پہلا جانور وہ ہے کہ جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو، یعنی اتنی زبان کٹ گئی کہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، گھاس بھی نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، بھیڑ، بکری، دمبی، اگر ان کے ایک تھن سے دودھ نہ نکلتا ہو اور ایک سے نکلتا ہو تو ان کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، اگر ان کے دو تھنوں سے دودھ نہ نکلتا ہو اور دو سے نکلتا ہو تو ان کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے تھن خشک ہو گئے، جیسے بھینس، گائے اور اونٹنی، اسی طرح بکری، تو اگر گائے، بھینس، ان کے دو تھن خشک ہو گئے اور دو صحیح ہیں تب بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو بکری ہے، اگر اس کا ایک تھن خشک ہو جائے تو وہ عیب دار ہو جائے گی، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اچھا، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسا کہ بانجھ جانور۔ بانجھ اسے کہتے ہیں جس کے بچے پیدا نہ ہوتے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، یعنی جس کے بچے پیدا نہ ہوتے ہوں ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا یا جفتی سے عاجز ہونا، تو یہ بھی جو ہے ہم عیب سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے۔ جیسے بکرا خصی ہو گیا تو عیب سمجھتے ہیں، یا جفتی کے قابل نہیں ہے، آپس میں میل ملاپ کے قابل نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عیب ہے، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے۔ ان کی قربانی جائز ہے، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت سے جانور وہ ہیں جو جانور اندھا ہے یا کانا، یعنی ایک آنکھ والا ہے، یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، اسی طرح دم تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ دم کہتے ہیں پونچھ کو۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو جانور اتنا لنگڑا ہے، فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ یا وہ چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر چوتھا پاؤں وہ رکھتا ہے، سہارا
لگ جاتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہیں یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی درست ہے۔ دھیان سے سمجھیں، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں یا خول اوپر کا اتر گیا ہو تو ایسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔